بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فہما۔ سورہ بقرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی میں قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کیا، ایک متقین کا اور دوسرا کافرین کا اور تیسرا منافقین کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کے لفظ سے ان کو مخاطب کیا، اور یہ سلسلہ کلام دراز تک ایک لمبا سلسلہ چل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ حقیقی نیکی تو یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ سمت متوجہ ہو جاؤ یا وہ سمت متوجہ ہو جاؤ۔ اصل میں حقیقی نیکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کی بات کی فوراً اطاعت کر لو، یہ اصل نیکی ہے۔ اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کا تشفی بخش جواب آپ نے پچھلے تفاسیر میں آپ نے سماعت کیا ہے، اور انہوں نے جو اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، یا اسی طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہو، یا اسی طرح قرآن کریم کے متعلق ہو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہو، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو احسانات یاد دلائے، جو ان کو احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو یاد کرانے کے بعد ان کی ناشکریوں کو یاد کرایا، تاکہ جب انسان کی ناشکری بیان کی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں نادم ہو کر وہ اللہ تعالیٰ وہ لوٹتا ہے، محسن کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ سوائے آپ ان کے مذہب میں چلے جائیں یہی ہو سکتا ہے، تبھی وہ خوش ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے یہ لوگ خوش ہونے کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اور آپ کے صحابہ اپنے مذہب پر اور اپنے دین پر اور اپنے مسلک پر اور اسی طرح اپنی محنت پر قائم رہیں، اور ان کے خیالات کو اور اسی طرح ان کے اعتراضات کو چھوڑ دیجئے، اور جو حقیقی نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ اب وہ جو ایک تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے احکامات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر لفظ میں تمام سورہ بقرہ کے آخر تک جو آیتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کو کہا جاتا ہے بر۔ اور وقت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کو نازل کیے ہیں، جیسے کہ قصاص ہے، وصیت، روزہ، جہاد، حج، انفاق، اور اسی طرح حیض، ایلا، اور اسی طرح قسم، طلاق کے متعلق، نکاح کے متعلق، عدت، مہر، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرید و فروخت، اور یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آخر تک سورہ بقرہ کے آخر تک ذکر کیا۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا پچھلی تفسیر میں کہ اس آخری حصے کا نام لیس البر سے لے کر ختم سورت تک اگر کوئی ابواب البر رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات کو بھی بتلایا، اور نیکی کے جو اصول اور فروع ہیں اور جو جزئیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تفصیل وار ذکر کیا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے قصاص سے متعلق پڑھا تھا، اور قصاص سے متعلق آیت کی تفسیریں سنی تھی۔ ایک اعتراض اس زمانے میں ہوا تھا جو میں نے شان نزول کے طور پر بیان کیا تھا، کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جو ہمارے غلام جو قتل کیے گئے ہیں ان غلاموں کے بدلے آزاد آدمی، دوسرے جو قاتلین ہیں ان کے آزاد آدمی قتل کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم نازل کیا کہ اگر کوئی شخص
کوئی اگر غلام کو قتل کرے اور وہ آزاد ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی غلام کو قتل کرے تو غلام کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، یعنی جو شخص قتل کر رہا ہے اور جس کو قتل کر رہا ہے اس کے قصاص میں اسی شخص کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنا یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، اور بلکہ اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں انسانیت کو ظلم جبر سے بہت دور رکھا گیا ہے اور بہت انصاف کے ساتھ اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ایک دوسرا حکم جو ہے وہ ہے وصیت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ پچھلی شریعت کے مطابق اور اسی طرح جو احکامات کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو پہلا حکم تھا قصاص کے متعلق، اب دوسرا حکم ہے وصیت کے متعلق۔ تو اب سب سے پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر والدین اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے پر وصیت کرنا فرض ہے، تقوی والوں پر لازم ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه۔ پھر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو بدلنے والوں کو اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے سے غلطی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں ہی کے روزے فرض ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی دن روزے رکھ لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو لوگ بمشقت ہی روزے رکھ سکتے ہوں ان پر فدیہ ایک محتاج کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پھر جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ روزے رکھ لو۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے متعلق حکم نازل کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق احکامات کو اتارے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وصیت۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ وہ زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد ہو۔ لیکن ہمارے عرف عام میں اور اسی طرح اصطلاح شرع میں، شریعت کے اگر معنی دیکھا جائے تو موت کے بعد لیکن عرف میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو، یعنی موت کے بعد وہ کام کرنے کا حکم ہو، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب لفظ خیر کے بہت سے معانی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی خیر کے مال کے بھی ہے۔ اس مال کے جو معنی مراد لیے ہیں وہ ایک آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ تمام مفسرین نے باتفاق خیر سے مال مراد لیا ہے۔ اب یہ جو وصیت کا حکم ہے اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم نازل فرمایا وہ ایک فرض کے درجے میں ہے،
یعنی فرض ہے وصیت کرنا۔ تو اس آیت میں اس کی جب تشریح ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو یہ جو فرض کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے مطالب کو جب ہم غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا، اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو شروع اسلام میں جب تک میراث کا حکم یعنی جب تک حصے مقرر نہیں ہوئے تھے شریعت کی جانب سے، تو اللہ تعالیٰ نے میراث اور وصیت کو فرض قرار دیا تھا۔ پھر یہ حکم تھا کہ ترکے کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے، اتنا ان لوگوں کو حق تھا۔ اور اب جو کچھ باقی رہ جاتا تھا وصیت کرنے کے بعد وہ ان کا اولاد کا حق تھا۔ اس آیت میں اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے، لیکن میں یہاں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا کہ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب وصیت کرنا یہ کیا ہے، کسی پر فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وصیت کا جو فرض حکم تھا یہ میراث کا حکم اور اسی طرح شریعت میں حصے مقرر ہونے سے پہلے کا حکم تھا۔ لیکن جب شریعت میں حصے مقرر ہو گئے، یعنی باپ کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، شوہر کا بیوی کا کتنا حصہ ہے۔ جب یہ تمام چیزیں متعین ہو گئیں تو اب یہ جو آیت میں وصیت کرنے کا حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس آیت کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والا اپنے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے رشتہ دار کو چھوڑے، اور اس دوسرے رشتہ دار کے کیا ہے، حصے مقرر نہیں ہے شریعت میں، تو ان حصوں کا یعنی اس دوسرے رشتہ داروں کا حصے کا تعین کرنا اس آیت کے تحت کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ یہ پچھلی شریعت جو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے اقارب جن کا حصہ شریعت میں نہیں ہے ان پر وصیت کرنا اس کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ اب ایک تیسرا جز یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی قیمت کیا ہے، وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے 2 احکامات، یعنی اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے اگر مقرر نہیں ہے تو ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کے تحت لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے، لیکن وہ ہے ایک مستحب کے درجے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے لیے وصیت کر دے جس کا حصہ شریعت میں متعین نہیں ہے تو ان رشتہ داروں کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو یہ مستحب ہے اور فرض نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی نقل کیا ہے کہ اس حکم یعنی یہ جو آیت ہے اس حکم کی آیت میراث نے منسوخ کر دیا۔ میں نے ابھی پڑھ کر سنائی تھی کہ آیت میراث کون سی ہے، وہ یہی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر، اور اسی طرح یوصیکم اللہ۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ آیت میراث کہلاتی ہیں۔ یہ آیت میراث اس وصیت کی آیت کو منسوخ، اس کا جو حکم ہے، اس آیت کا جو حکم ہے جو وصیت فرض ہے، اس آیت کے حکم کو کیا ہے، منسوخ کر چکی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اپنی طرف سے کوئی منسوخ کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، تقریباً 1.5 لاکھ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے
ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابن عباس سے ہی ان کے الفاظ میں منقول ہے، جس کو امام جصاص نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ لا وصیت لوارث الا ان تجیزہ الورثۃ، کہ کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ایک حدیث میں نے پیش کی ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو آیت میراث جو نازل ہوئی ہیں، وہ آیت میراث اس آیت کے جو حکم تھا، یعنی وصیت کرنا جو فرض تھا، اس فرض کو اللہ کیا ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کسی پر وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ کیا ہے فلاں رشتہ دار کے لیے وصیت کرنا چاہے تو 1/3 مال کے حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت کرنا بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مباح کے درجے میں ہے کہ اگر چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وصیت کا ذکر کیا جو مرنے والا اپنے متروک کا جو مال چھوڑ رہا ہے اس کے متعلق کرتا ہے، جو کہ اب منسوخ ہو گیا اس کا حکم۔ لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں، یا اس کے پاس کسی امانت رکھی ہو تو ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو یہ حدیث وصیت کے اور اسی طرح کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو تو اس کے متعلق بیان کرتی ہے کہ اس شخص کے اوپر وصیت کیا ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جو 1/3 مال کی میں وصیت کرنے کا حق جو دیا گیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا اس وصیت کو ختم کر دیا۔ کسی رشتہ دار کے متعلق وصیت کر دیے تھے کچھ زیادہ مال کی، اگر انسان جو مرنے والا ہے وہ چاہے اگر تو کیا ہے اس میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، یا اس حکم کو کیا ہے ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے اگر کسی کی اب وصیت جو کر رہا ہے، اب وصیت جو لکھوا رہا ہے اس لکھوانے والے کے اوپر اب بھروسہ ہے اس کو، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ یہ وصیت بدل دے گا، تو اس کے لیے کیا ہے 2 گواہوں کا ہونا، ان کی گواہی ان کے سامنے لکھانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص مر رہا ہے، اس نے وصیت کر دی، اور جو شخص لکھ رہا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بڑا چڑھا کر لکھ دیا، تو اب جو وصیت کر رہا ہے مرنے والا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص لکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے اونچ نیچ کر رہا ہے اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، یعنی مرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وصیت میں، وہ سننے کے باوجود بھی وہ وصیت کو بدل رہا ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، کہ جو شخص اس کو بدل رہا ہے اس پر اس کا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیے ہیں کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سن بھی رہا ہے کہ وصیت کیا کر رہا ہے مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں کہ وہ وصیت کیا کر رہا ہے اور اس نے کیا کیا اس میں تبدیلی کی ہے۔ اب کیا ہے اب وصیت مرنے والا وصیت کر رہا ہے، لیکن اب وصیت کرنے والے کو خوف ہے کہ بھئی اگر میں وصیت کر دوں گا تو یا اسی طرح میں یہ کیا ہے جو میں جس کو وصیت لکھا رہا ہوں وہ کسی ایک کی طرفداری کر دے گا، یا کیا ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا ہے وہ وصیت نہ لکھائے، یا پھر کیا ہے وہ 2 باہم صلح کرا دے دونوں کے اندر، تو اس پر کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، یعنی وصیت میں بھی عدل چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی رشتہ دار کی طرف جھک جائے اور کسی سے کھنچ جائے،
اگر کسی سے اس کا اندیشہ ہو اور اس کے انصاف کی صلاح دے کر عدل پر قائم رکھا جائے تو یہ بہتر کام ہے، اس کا شمار وصیت تبدیل کرنے میں نہیں ہوگا۔ مفسرین نے جنفن سے نادانستہ غلطی یعنی انجانے میں غلطی، انجانے میں غلطی، نادانستہ طور پر نہیں جانتے ہوئے غلطی اور اسم سے جان بوجھ کر غلطی مراد لی ہے۔ تو یہاں وہی ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کی طرف کیا ہے جھکاؤ ہو گیا یا کسی کے احسانات یاد آ گئے تو وصیت کر دیا، لیکن اگر کوئی شخص ان کے درمیان بھی عدل کرا دے، صلح کرا دے تو کیا ہے، اس پر کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ۔ تو یہاں تک رہا وصیت کا حکم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ روزے کے متعلق احکامات کو نازل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہاں روزے، یہاں اللہ تعالیٰ نے صوم کا لفظ استعمال فرمایا۔ صوم کے لفظی معنی ہے رکنے کے اور بچنے کے، کسی چیز سے بچنے کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اور شریعت کے اگر ہم معنی بیان کریں، شریعت میں اگر دیکھیں تو وہ ہے کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور عورت کے قریب جانے سے اور میل ملاپ سے رکنا، اس کو کہا جاتا ہے صوم اور امساک۔ اب اگر اس میں دو چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک گیا کھانے سے، پینے سے اور اسی طرح بیوی کے قریب جانے سے، لیکن اس کی نیت روزے کی نہیں ہے تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اور اسی طرح کوئی شخص صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب سے 1-2 منٹ پہلے تک رکا رہا اور اس کی روزے کی نیت بھی ہے، لیکن وہ 1 منٹ پہلے افطاری کر لیا اور کھا لیا تو اس کا روزہ معتبر نہیں ہے اور اس کا روزہ کیا ہے، اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پورا غروب ہونے تک کیا ہے، رکے رہنا کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے، اور پھر یہ رکنے کی نیت بھی رہنا کہ ہم یہ جو رک رہا ہے یہ نیت کے ساتھ رکنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے رک رہا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تب روزہ مکمل قرار دیا جائے گا، اگر یہ دو چیزیں اس میں نہ ہوں تو روزہ مکمل قرار نہ دیا جائے گا بلکہ اس کی قضا کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ اب اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہے، جو بخاری کے اور اسی طرح مسلم کے حدیث میں موجود ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ بعض میں نماز کے بعد روزے کا ذکر ہے، بعض میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ الفاظ اوپر نیچے ہیں لیکن متعین اور معنی وہی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نماز سب سے پہلے کیا ہے، عقیدہ، توحید کا اقرار کرنا، دوسری چیز نماز کا ہے، ایک تیسری چیز جو ہے وہ ہے روزے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو اسلام کے عمائد میں سے اور اسی طرح اسلام کے شعائر میں سے قرار دیا ہے، اور روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سب سے اہم فضیلت یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اس روزہ رکھنے والے کیا ہے، یہ روزہ رکھنے والا متقی بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، اور اصل چیز یہ ہے کہ متقی بن جائے، تو روزے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، تو اسی لیے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی روزے ایسے نہیں ہیں کہ صرف آپ پر فرض کیے جا رہے ہیں، ایمان والوں پر اور امت محمدیہ پر فرض کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روزے کیا تھے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔
اس سے کیا ہے روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دل جوئی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ اور کیا نام کہ روزہ اگرچہ اس میں بہت مشقت ہے، لیکن اگر یہ مشقت تمام لوگ اٹھائے تو یہ کیا ہے طبعی طور پر اور اسی طرح فطری طور پر کیا ہے یہ مشقت آسان ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو مشقت ہے روزے میں، اور کیا ہے مشقت میں مبتلا ہونا ہے، لیکن اگر یہ تمام لوگ اگر اس میں مبتلا ہیں مشقت میں، تو یہ جب دیکھتے ہیں لوگ کہ تمام لوگ روزہ ہیں تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کیا ہے وہ چیز اس کو ہلکی لگنے لگتی ہے۔ روح المعانی نے علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح الذین من قبلکم، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ عام ہے کہ امت محمدیہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو یہ آیت شامل ہے کہ تمام امتیں، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں روزہ، نماز اور روزہ نہ ہو۔ اسی طرح جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزے سے بھی ہر شریعت کیا ہے خالی نہیں رہی، اور اس میں ہر شریعت میں روزہ کیا تھا فرض تھا۔ لیکن اب یہ جو فرضیت ہے اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ امت محمدیہ پر رمضان کے مہینے میں 30 روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پچھلی امتوں میں شاید کچھ اور طریقے سے فرض کیا گیا تھا ہوگا، جیسے کہ مہینے میں 3 دن، جیسے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو اس میں کیا یہود کو دیکھا تو 3 دن روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ تو یعنی انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن روزہ بہرحال فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا، کسی اور امت کو کوئی اور مہینہ عطا کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے، اور ہم پر 30 روزے فرض کیے گئے، کوئی اور امت پر اس سے زیادہ کی تعداد یا اس سے کم تعداد فرض کی گئی ہے۔ یہ انداز تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ بہرحال تمام امتوں پر کیا تھا فرض تھا۔ اور اوقات بھی مختلف ہو سکتے تھے، پچھلے امتوں کے اوقات شاید مختلف ہوں اور ہم امت محمدیہ علی صاحبہا الفتحیۃ وسلام، اس امت کے اوقات کیا ہے مختلف ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں بہرحال تھیں، لیکن روزہ بہرحال فرض تھا۔ علامہ آلوسی بغدادی نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ لعلکم تتقون، سب سے اہم وجہ یہی ہے، تقوی حاصل کرنے میں، تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ روزہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کیا ہے اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا اور اپنے خواہشوں کے اوپر پیر رکھ کر اس کو کچلنا، اور یہ چیز روزے میں سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح فقہاء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت وغیرہ کچھ نہیں، بالکل غریب ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، کیونکہ کیا ہے الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ کیا ہے شہوت کو توڑتا ہے۔ اور یہ جو شخص زیادہ رکھتا ہے اس کے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی مہینے میں ایام 20 کے جو روزے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو 3 دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ، تو یہ روزوں کی اہمیت اور کثرت یہ بتلاتی ہے کہ اصل چیز جو روزے میں ہے وہ ہے تقوی، اور یہ تقوی کیا ہے روزے سے بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے فمن کان منکم مریضا او فمن کان منکم مریضا، سب سے پہلا حکم فمن کان منکم مریضا، کوئی شخص مرض میں مبتلا ہے، مریض ہے، اور مرض ایسا نہیں کہ بس تھوڑا سر میں درد ہوا، تھوڑی طبیعت خراب ہے، یا اسی طرح کیا ہے تھوڑا بی پی لو ہو گیا، مختلف چیزیں جو عموماً جس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، وہ نہیں، بلکہ ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، اور ایسا مرض ہو جو بڑھنے کا، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو یہ قوی اندیشہ ہے اور غالب گمان یہ ہے
کہ یہ اس روزہ رکھنے سے کیا ہے مرض زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس اندیشے کے تحت کیا ہے روزہ کیا ہے اس کے اوپر فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو اس کے اوپر کیا ہے دوسرے ایام میں اس روزے کی قضا کرنا کیا ہے واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ تو یہاں مرض سے ہر ایک ایسا مرض مراد نہیں، جیسے کہ بخار ہے اور اسی طرح سر درد ہے، پیر درد ہے، ہاتھ درد ہے، پیٹ میں درد، یہ نہیں ہے مرض، بلکہ وہ مرض مراد ہے جو ناقابل برداشت ہو اور وہ مرض بڑھنے کا کیا ہے زیادہ قوی اندیشہ ہو، اس وقت آپ پر کیا ہے رمضان کے روزے کیا ہے دوسرے ایام میں قضا کرنا اس پر واجب ہوگی۔ اور اگلی آیت جو اگلی آیت ہے شہر رمضان، اس میں ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اسی آیت کے تحت نیچے ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مشقت نہیں چاہتے، تو یہ مشقت یہی ہے اور جمہور فقہاء امت کا یہی مسلک ہے، اور اس آیت میں وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اب دوسرا حکم ہے روزے کے متعلق، وہ یہ کہ کوئی شخص ایک تو یا تو بیمار ہوگا یا تو سفر میں ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اختیار کیا ہے، اس سے کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اول یہ کہ لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی جو سفر عموماً کہا جاتا ہے، یعنی اب ہم یہاں سے گھر سے نکلے تھوڑی دور تک گئے پھر واپس آ گئے، اس کو بھی کیا ہے ہم عرف میں کیا ہے سفر ہی کہتے ہیں۔ جیسے کہ تھوڑی دور 1 گھنٹے کا سفر کر لیے واپس آ گئے، 2 گھنٹے کا سفر کر لیے واپس آ گئے، اس کو بھی ہم سفر مانتے ہیں، یہ سفر یہاں مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سفر کا لفظ استعمال فرمایا، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہو کہ گھر سے کیا ہے نکل جائے اور اتنا طویل سفر ہو اور اتنا کیا ہے دور کا سفر ہو کہ وہ لمبا سفر شمار کیا جائے۔ اور آج کل کے زمانے میں 77 یا 78 کلومیٹر ہوتا ہے کہ 77 یا 78 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا اگر کسی کو یعنی سفر درکار ہے اور وہ شخص 78 کلومیٹر سے زیادہ جانا چاہتا ہے، تب اجازت ہوگی کہ وہ روزے کو کیا ہے قضا کرے، بات دوسرے ایام میں رکھے۔ لیکن اس سے کم کا اگر کوئی سفر ہے تو وہ سفر کیا ہے شمار نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کیا ہے رخصت سفر کا مستحق ہے، یعنی 79 کلومیٹر سے بڑھ کر وہ سفر کر رہا ہو اور یہ سفر کا سلسلہ جاری بھی ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے یا اسی طرح کسی آرام کے تحت یا کسی ضرورت کے تحت کسی جگہ اگر کوئی شخص قیام کر لے اور کوئی شخص رک جائے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ بس تھوڑی دن میں نکل جائے گا، جیسے کہ 2 دن 5 دن 10 دن کے اندر نکل جائے گا، تو وہ بھی سفر میں شمار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ نیت کر رہا ہے کہ میں 15 دن اسی مقام پر رہوں گا، تب جو سفر ہے وہ سفر ختم کر دیا جائے گا، اب روزے کی فرضیت اس پر عائد ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں ادھر 10 دن رہ رہا ہوں اور وہ مسلسل سفر کرے اور یہ کوئی جگہ یا کوئی شہر میں رکے اور اس کی نیت ہے کہ میں یہاں صرف 10 دن رک رہا ہوں یا 5 دن رک رہا ہوں، تو وہ سفر میں ہی شمار کیا جائے گا، اور جو سفر کی حالت کے جو مسائل ہیں اور جو روزے میں چھوٹ دی گئی ہے وہ اس پر لاگو رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص 15 دن کی نیت کر رہا ہے تو اس پر کیا ہے جو رخصت سفر ہے اور سفر کی جو آسانیاں تھی اور جو روزہ کی جو فرضیت کو کم کر دیا گیا تھا، اس فرضیت کا حکم اٹھ جائے گا، اب اس شخص پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک مرض کا مسئلہ ہے، مریض ہو، اور یا اسی طرح سفر کا مسئلہ ہے۔
تو قضا کرنا ہے فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض اور مسافر کو کیا ہے اپنی دوسرے ایام میں اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک لفظ استعمال فرما سکتے تھے کہ فعلیہ القضاء، یعنی جو مرض کی حالت میں، سفر کی حالت میں جو روزے چھوٹے ہیں تو اس کی قضا کر لو، یہ ایک مختصر سا جملہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں فعدۃ من ایام اخر فرمایا۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مریض اور مسافر پر جو روزے قضا ہیں اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں، قضا اس وقت واجب ہوگی جبکہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت یا فدیہ لازم نہیں ہے۔ آسان سا مسئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی واقعی جب قرآن کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام میں بہت آسانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر فعلیہ القضاء کہتے تو اس پر روزے رکھنا واجب ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایام اخر سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو اتنی دن مہلت ملی ہو کہ وہ صحت مند اور تندرست ہو گیا ہو، یا اسی طرح کیا ہے اپنے گھر کو آ گیا ہو اور مقیم ہو گیا ہو اور اچھے خاصے دن اس کو مل گئے ہو، تو اس پر کیا ہے واجب ہے۔ اگر وہ مرض کی حالت سے پہلے ہی تھوڑا اچھا ہوا تھا مر گیا، یا اسی طرح ابھی سفر سے آیا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر نہ قضا واجب ہے، نہ فدیہ، نہ کوئی اور چیز اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ترتیب وار بھی اگر قضا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص آگے پیچھے قضا کرنا چاہے تو اس انداز میں بھی قضا کر سکتا ہے۔ بہرحال قضا کرنا اس کے اوپر کیا ہے واجب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کے معنی جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی جو شخص طاقت نہ رکھے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو شخص اب طاقت نہیں رکھتا اس کی، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ بمشقت ہی روزہ رکھ سکتے ہوں ان پر فدیہ ہے ایک محتاج کھانے کا۔ اب یہاں ایک آسان سا ترجمہ یہی ہے کہ اب ان لوگاں کیا ہے مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، مشقت کی وجہ سے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا۔ یعنی ایک شخص ہے اس کو طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کی لیکن وہ نہیں رکھ رہا ہے طاقت کے باوجود، تو اس کے لیے کیا ہے، یا تو کھانا کھلانا ہے فدیے میں، یا اسی طرح آزاد کرنا ہے غلام کو۔ فَمَن وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ حکم شروع اسلام میں تھا، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ یہ حکم اصل میں جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی عادت بنانے کے لیے اور ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو اس پر کیا ہے زیادہ قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شروع میں حکم دیا تھا کہ اگر کوئی شخص طاقت تو رکھتا ہے لیکن روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کیا ہے ایک فدیہ کیا ہے مسکینوں کا کھانا کھلا دے، جو آج کل کے زمانے میں 1 کلو 691 گرام 1.5 کلو کے قریب 1 کلو 700 گرام کے قریب بن رہا ہے فدیہ جو ہے روزے کا فدیہ، تو وہ کیا ہے وہ صدقہ کر دے یا مسکینوں کو کھلا دے۔ یہ حکم تھا طاقتوروں پر، یہ تو شروع اسلام میں تھا جب مسلمان کیا ہے بالکل نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اب یہ جو آیت ہے یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ سے۔
اب یہ حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب باقی رہ گیا ہے جو بہت بوڑھے ہوں اور ایسے بیمار ہوں کہ ان کی صحت کی امید ہی نہیں ہے، تو ان پر ابھی بھی کیا ہے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ کیا ہے روزے کا فدیہ ادا کر دینا کیا ہے ضروری ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا کوئی ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن عام حالات میں عام لوگوں کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ان کے اوپر بہرحال روزہ رکھنا کیا ہے فرض ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے اور جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ رکھنا ہی فرض اور رکھنا لازم قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، ایک طویل حدیث ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تغیرات اور 3 تبدیلیاں ہوئیں، اور روزے کے متعلق بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ عاشورے کا 10 محرم کو رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، پھر کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل قرار دیا گیا تھا۔ پھر دوسرا حکم پھر دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے من شہید منکم الشہر فلیصم نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست اور طاقتور لوگوں کے لیے اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم قرار دیا گیا۔ صرف طاقت اور تندرست لوگوں کو کیا ہے روزہ رکھنا فرض ہے، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے حکم اب بھی باقی ہے، کیا ہے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ کیا ہے وہ چاہے تو فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ 2 تبدیلیاں روزے میں ہوئیں، اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک کہ آدمی کیا ہے سویا نہیں۔ جب آدمی سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم فرما کر یہ آیت نازل فرما کر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آسانی عطا فرمائی، وہ یہ کہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا اور اسی طرح خواہش کو پورا کرنا یہ سب جائز ہے، اور سو کر اٹھے یا نہ اٹھے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت یعنی کوئی شخص اگر سحری کر رہا ہے سو کر اٹھنے کے بعد تو اس کو کیا ہے سنت قرار دیا گیا ہے، جس کو امام بخاری، مسلم، ابو داود نے بھی نقل کیا ہے، اور ان احادیث کو نقل کر کے اس کو ثابت کیا ہے کہ سحری کرنے سے پہلے سو کر اٹھ جانا یہ سنت ہے۔ تو یہ رہا یہ آیت کا جو آیت کیا ہے منسوخ ہو چکی ہے کہ اب صرف اور صرف کیا ہے بوڑھے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بیمار ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہے یہ آیت کا حکم باقی ہے، تو چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، چاہے تو کیا ہے وہ فدیہ ادا کر دے۔ اب یہاں فدیے کا مسئلہ ہے، فدیے میں بہتر یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں 1.5 کلو گیہوں 1 کلو 700 گرام یہ بالکل معمولی قیمت میں آتا ہے، جس سے ایک مسکین کا گھر نہیں چل سکتا، ایک وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں آتا۔ تو بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ اس مسکین شخص کو 2 وقت کے کھانے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دے دے، یہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ افضل بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک فدیے میں 2 لوگوں کو کیا ہے یہ مالک بنا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک فدیے میں ایک ہی شخص کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ اور یہ تو فدیے کا مسئلہ رہا۔ اور آج کل کے بازار کی قیمت جو بھی فدیہ ادا کر رہا ہے
اس کو کیا ہے وہ بازار کی قیمت کے حساب سے کیا ہے اس کو فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کیا ہے یہ جو فدیے کی رقم ہے، یہ فدیہ ہے جو 2 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یہ 2 شخصوں کو یا 10 لوگوں کو کھلا رہا ہے اور الگ الگ دن کھلا رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک ٹائم میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا کیا ہے یہ ضروری ہے، ایک ہی وقت میں کھلانا ضروری ہے، الگ الگ وقت میں کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا رہا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے یہ ضروری ہے، یہ فدیے کا حکم ہے۔ اور تو بہتر یہی ہے کہ مالک بنا دے، کچھ پیسے اس کو دے دے، جس سے کیا ہے 2 وقت کا کھانا کیا ہے آسانی سے آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات پر پورا قلب کے گہرائیوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کے، نماز کے اور اسی طرح تمام مناسک اسلام کے اور اسی طرح شعائر اسلام کے اور احکامات اسلام کے جو فیوض برکات ہیں، اے اللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کا وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رضا اور آپ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو لوگ معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ جلد سے جلد اے اللہ ان کے لیے راستے ہموار فرمائیے اور آسانی کا معاملہ فرمائیے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرمائیے اور اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان کے حالات پر رحم فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے تمام امت مسلمہ کے لیے اے اللہ کھول دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، ظالموں کے اور اے اللہ باغیوں کے، اے اللہ یہود و نصارہ کے اور مشرکین و منافقین کے اے اللہ شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو اے اللہ وہاں ظالموں کے حق میں اے اللہ جلد سے جلد فیصلہ فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فسہل برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ